آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، تو اس سے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والوں کو، اور اس روزے رکھنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ تو پھر اپنا کھجور لے جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس میں بھی بخل کر رہے ہو، اللہ دے رہا ہے کھل کے اور تم بچا بچا کے رکھ کہ دوسرے کو فائدہ نہ ہو۔ یہ سوچ نکال دو اپنے ذہنوں سے، یہ سوچ ہر معاملے میں نکال دو، بھائی میرا فائدہ ہو رہا ہے دوسرے کا بھی ہو جائے گا تو کیا بگڑتا۔ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟ حسد کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا۔ جب آدمی اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا تو وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور حسد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اگر ایک دوست امتحان میں فیل ہو گیا تو افسوس کیا جائے۔ حسد کس چیز کا نام ہے بتاؤں؟ حسد اس چیز کا نام ہے کہ اگر ایک دوست ٹاپ کر جائے اس معاملے میں تو اب افسوس کرو تم، ارے یار یہ تو ٹاپ کر گیا، ہائے 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 ہائے، تو اس چیز کا تو آپ کو اس سے حسد ہو رہی ہے۔ خوشی نہیں ہو رہی آپ کے اس کے ٹاپ کرنے پر، اس کے آگے جانے پر، بلکہ آپ کے دل میں حسد۔ تو چھوٹی سی پہچان بتائیے۔ اب جب حسد آدمی پتہ ہے کب کرتا ہے؟ جب صبر کو بھول جاتا ہے، صبر کو چھوڑ دیتا ہے، پھر حسد کرتا ہے۔ اور یہ روزہ صبر سکھاتا ہے، یہ روزہ صبر سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ روزہ افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ ثواب اسے دے گا جو روزے دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرا۔ سب کے لیے آسانی کر دی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے ہی کھانا کھلایا جائے، افطار کرا دے۔ اللہ اکبر۔ اور جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اللہ اکبر، اللہ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا جس سے اس کی پیاس ایسی بجھے گی، ایسی بجھے گی کہ جنت میں داخلے تک اسے پیاس ہی نہیں لگے گی، حشر میں پیاس ہی نہیں لگے گی، ایسی۔ تو اب یہ ساری چیزیں اخلاص سے ہوتی ہیں، اور بخشش بھی ہوگی، اور آگ سے رہائی بھی، آزادی بھی ہوگی۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ جو اس مہینے میں اپنے غلاموں سے تخفیف کرے گا، ان سے محنت لینے میں آسانی دے گا، سہولت دے گا، اللہ اسے بخش دے گا۔ اور اللہ کی بخشش کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ارے یہاں تو اگر ویٹر کو 5 روپے کے بجائے کوئی 50 روپے دے جائے تو وہ خوشی سے نہیں پھولے سماتا۔ بخشش کہتے ہیں نا اس کو بھی۔ تو یہ تو بندے کی بخشش ہے۔ رب کی بخشش کیا ہے؟ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وہاں تو رب کی بخشش نعمتوں کی انتہا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ کرو تم مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو خطبہ دیا، وہی سنت ادا کرتے ہوئے میں وہی بیان تقریباً مفہوم کے اعتبار سے کر رہا ہوں، کیونکہ اگر حدیث کے اعتبار سے ڈٹو کیا جائے تو یہ ذرا ناممکن سی بات ہے ہمارے لیے۔ اس وجہ سے میں وضاحت سے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو سرکار نے رمضان کے فضائل بیان کیے اور اہمیت بھی بیان کی، رمضان کے اعمال کو بھی بیان کیا، تاکہ صحابہ کرام رمضان شریف میں پورے ذوق و شوق، اور آپ بھی پورے ذوق و شوق کے ساتھ عبادات کریں، پورے ذوق و شوق کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک میں جو نفل ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے ابھی میں نے بتایا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہے گویا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ثواب بڑھتا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ فرائض کی ادائیگی اپنے اوپر لازم کر لیں، عام دنوں میں بھی اور رمضان المبارک میں بھی۔ ہمارے یہاں تو ایک سسٹم بہت برا ہو گیا، وہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے مخصوص ایام بنا، ہم سمجھتے ہیں، ہمارے اکثریت پھر بھی نہیں سمجھتی، اگر اکثریت سمجھ جائے تو ہماری مسجدیں کم پڑ جائیں، ہماری مسجدیں کم پڑ جائیں۔ وہ سمجھتے ہیں صرف جمعے کی حاضری لگا دوں، بس جمعے کی حاضری لگا دی تو بس ہو گیا، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا فرض ادا کر دیا ہم نے، جبکہ نماز فرض جو کی گئی ہے وہ پورے سال فرض کی گئی ہے، پوری زندگی کے لیے فرض کی گئی ہے، صرف جمعے کے لیے نہیں کی گئی۔ ہاں جمعے کا اہتمام کرنا بڑا ثواب ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا اہتمام کیا کرتے تھے باقاعدہ، تو اس میں اہتمام کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ لیکن نماز تو ہر صورت میں فرض ہے، ہر ہی صورت میں فرض ہے، اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے ان فرائض کی پابندی کریں، اور رمضان میں قضائے عمری بھی ادا کریں۔ وقت زیادہ ہوتا ہے انسان کے پاس اور آرام کا وقت بھی مل جاتا ہے، تو قضائے عمری زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک دن میں 5 دن کی قضائے عمری، ایک دن کی قضائے عمری کتنی ہے؟ کتنی رکعت ہے جی؟ 20 رکعت۔ ایک دن کی قضائے عمری 20 رکعت ہے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 7 عشاء، یعنی 4 فرض اور 3 وتر، ٹوٹل 20 ہو گئی۔ اور یہی 20 رکعتیں جو ہے نا سیدنا عمر فاروق اعظم نے تراویح میں رکھ دی۔ سنت موقدہ ہے تراویح، ہے نا؟ تو نوافل کا ثواب رمضان میں کتنا ہے؟ ایک فرض کا 70 اور ایک نفل کا 1 فرض کے برابر ہے، تو 20 ہو گئی، تو 20 فرضوں کا ثواب۔ قضائے عمری نہیں ادا ہوگی لیکن ثواب اتنا ملے گا۔ کبھی کوئی سمجھا قضائے عمری تو ادا کرنے، لیکن وہ بھی اللہ کے رحم و کرم پر ہے کہ باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے اس عمل کو قبول فرما لے، اگرچہ وہ قبول فرما لے۔ تو اگر ہم ماہ رمضان میں ہی اپنی عادت بنا لیں کہ 5 دن کی ایک دن میں ادا کریں گے، آسان ہے ادا کرنا، بہت لمبی صورتیں نہ پڑھیں، اس میں سجدے میں اور رکوع میں ایک بار تسبیح کہہ لیں۔ تسبیح کا کہنا سنت ہے، اگر کسی سے تسبیح چھوٹ بھی جاتی ہے، رکوع میں چلا گیا اور رکوع کی مقدار ٹھہرا رہا اور پھر کھڑا ہو گیا تو نماز ہو جائے گی۔ اور تکبیر انتقال اگر کہنا بھول گیا، جان کے نہیں بھول گیا، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ تکبیر انتقال کون سی ہوتی ہے؟ جو ایک رکن سے دوسرے رکن میں تبدیل کی۔ میں یہ پروگرام شروع کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ آپ کو اس میں ملے گا سارے سلسلے، اس میں اس طرح سے کہ اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کیا کس طرح سے کرنا چاہیے، اس میں سارے پاکی ناپاکی طہارت ہر چیز کے مسائل، خواتین سے متعلق بھی اور حضرات سے متعلق، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ پتہ چلا کہ جو شرائط ہیں کسی بھی کام کے کرنے کی، جیسے روزے کی، نماز کی، وہ شرائط ہم پوری نہیں کر رہے ہیں تو وہ عمل کیے جا رہے ہیں، تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ قریب یہ پروگرام میں چھوٹے کلپ کی صورت میں شروع کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلے بھی کیا ہے لیکن پتہ نہیں کہاں ہے وہ، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اسلام بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اسلام بڑا مبارک دین ہے، کیونکہ اس میں پورا بدلہ ہے، اور انسان کی فطرت بدلے سے بڑی مانوس ہے، چاہے وہ اچھائی کا ہو چاہے وہ برائی کا ہو۔ انسان کی فطرت ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو امید رکھتا ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ بھلائی کرے، یہ فطرت ہے انسان کی، اور اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر دے
تو طاقت نہیں ہوتی. انہوں نے بولا ابھی میں بدلہ لے لوں, اس کے دانت توڑ دوں گا. یہ فطرت انسانی ہے. تو اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی برابر کا بدلہ ہے. نہیں سمجھے؟ تو اگر جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بس جو کچھ کرنا ہے اس دنیا سے, دہریوں کا نظریہ, بس اس زندگی میں اس کے بعد سب مر کے مٹی ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, وہ بڑی بے وقوفی میں ہے, وہ بڑے دھوکے میں ہے. میں نے ایک آیت پہلے پڑھی تھی نا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ بے شک دنیا کی زندگی کا سامان تو محض ایک دھوکہ ہے. تو وہ دہریے اسی دھوکے میں پڑے ہوئے. ایک واقعہ یاد آ گیا, جو کہ ایک دہریہ, پڑھا لکھا دہریہ تھا ایک, اور ایک بیچارہ عام آدمی سبزی فروش. اس سے اس کی ملاقات روزانہ ہوتی. یہ اس کے اندر نقطہ ہے, اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں. روزانہ اس سے ملاقات ہوتی اس کی, اور اس سے یہی کہتا کہ اپنے معاملات درست کر لو. سبزی والا اسے سمجھاتا. وہ کہتا جواب میں یہ کہ مر کے مٹی ہو جانا ہے, جو کچھ کرنا ہے یہی کر لو, زندگی ایک بار ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. تو یہ نظریہ ظاہریوں کا اور کفاروں کا ہے, مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے. مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ عالم ارواح سے لے کر زندگی محشر تک, اور محشر سے جنت یا جہنم تک ہے. تسلسل ہے حیات میں, اسلام میں تسلسل ہے حیات میں. تو روزانہ اس سے بحث ہوتی, وہ چلا جاتا. ایک دن اس سبزی فروش نے اس سے کہا چلو ٹھیک ہے, تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ مل کر فرض کے طور پر مل کر مٹی ہو جانا ہے, ختم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, تم بھی ختم ہو جاؤ گے, میں بھی ختم ہو جاؤں گا, کوئی حساب نہیں ہونے والا, کچھ بھی نہیں ہونے والا. ایسا ہی ہے نا؟ کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بولا یہ تو تمہاری بات ہے, اور اگر فرض کرو میری بات مان لی جائے کہ مرنے کے بعد حساب ہوگا اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا, تو پھر میں تو نکل جاؤں گا لیکن تم پھنس جاؤ گے. اس دہریے سے اس سبزی فروش نے کہا میں تو بچ جاؤں گا کیونکہ میں تو کوشش سے بچ کے چل رہا ہوں, تو میرا تو کام بن جائے گا, لیکن تم کیا جواب دو گے. یہ بات کلک کر گئی اس دہریے کے ذہن پر, اور وہ 3 دن تک سوچتا رہا, اور 3 دن کے بعد مسلمان ہو گیا. اور پھر بڑا قابل آدمی, ویسے پڑھا لکھا تو تھا, اور اس نے کہا میں نے اس حقیقت سے جانا کہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ اگر میں انکار بھی کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا, لیکن اگر نہ ختم ہوا تو پھر تو پھنس گیا میں. وہ تو پھر بھی بچ جائے گا, اور سب ختم ہو گیا تو میں بھی بچ گیا, وہ بھی بچ گیا. لیکن اگر سب ختم ہونے والا نہ ہوا اور حساب دینا پڑ گیا تو پھر میں تو پھنس جاؤں گا, وہ تو پھر بھی نکل جائے گا. صرف اس نقطے پر مسلمان, آج ہم مسلمان ہو کر یہ نہیں سوچتے. وہ اسلام لانے سے پہلے یہ سوچ رہا ہے, ہم اسلام لا کے بھی نہیں سوچتے. سوچ کا اور فکر کا مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقت کو سمجھیں, حقیقت کو جانیں. اللہ اکبر. 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی رمضان میں کثرت کرو, اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے 2 چیزیں ایسی ہیں, سب چوک گئے ہوں گے. 2 چیزیں, 4 کا بیان کر کے 2 بول دیا. اللہ کی رضا کے لیے وہ چیزیں ایسی ہیں, وہ نہیں 2 نہیں, وہ ہے. 2 نکل گیا میرے منہ سے غلطی سے. وہ اور 2 میں تھوڑا سا تو فرق ہے. واو اور دال کا فرق ہے نا بھائی. تو وہ چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار ہونا چاہیے, سمجھنا چاہیے اس کو. اب ان میں پہلی 2 چیزیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے, وہ کلمہ طیبہ اور استغفار. اچھا, استغفار کو بھی اگر ریسرچ کی جائے تو استغفار کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا. استغفار اپنے گناہوں سے معافی چاہنا, لیکن گناہوں پر ڈٹنا نہیں ہے.
تو بولے اگر نماز نہیں پڑھی تو اللہ سے معافی مانگ لی، لیکن اگلے وقت کی پڑھنی ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ نہیں استغفر اللہ، سارے کام وہی کیے جا رہے ہیں اور استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے جا رہے ہیں. جیسے وہ سود کا کام کیے جا رہے ہیں، تسبیح وہ اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو دو چیزیں، کلمہ طیبہ، اور اگر کلمہ طیبہ کو سمجھا جائے تو یہ کلمہ طیبہ ہے کیا؟ یہ اللہ کی پہچان ہے، یہ رب کی پہچان ہے، اور اس پہچان کے لیے اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا کہ میں پہچانا جاؤں، اپنے محبوب کو تخلیق کیا کہ میں پہچانا جاؤں، اور میرا محبوب میری پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہے. اسی لیے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے ہدایت بھیجی، ہم تک ہدایت بھیجی ان کے ذریعے، اور ایک منشور بھی بھیجا، یعنی آسمانی صحائف. وہ سارے صحائف بھی بھیجے، جیسے جیسے دین بھیجتا رہا ویسے ویسے صحائف بھیجتا رہا، اور اس صحائف کو سمجھانے والے انبیاء بھیجتا رہا، لیکن ہر نبی کا کلمہ ایک ہی رہا. کیا رہا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا. آپ بتا دو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کسی کا کلمہ الگ ہو. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. تو عبادت سراسر ہدایت ہے. ہم صرف نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم صرف روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم صرف حج کو عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو عبادت سمجھتے ہیں. نہیں، اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن اور انس کو محض ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ ترجمہ لکھا ہوا، لیکن لغت العرب جو عرب کی سب سے بڑی ڈکشنری کہلاتی ہے، اس میں لیعبدون کے معنی بندگی لکھے ہوئے، کہ جن اور انس کو محض ہم نے اپنی بندگی اطاعت کے لیے پیدا کیا. تو وہ عبادت بھی اثر لائے گی جو اطاعت کے ذریعے سے کی جائے گی، اور اطاعت سراسر فرما برداری ہے. نماز کا پڑھنا بظاہر تو نماز نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں اطاعت ایسی ہے کہ اس کے لیے طہارت لازمی ہے، اس کے لیے غسل لازمی ہے، اس کے فرائض لازمی ہے، اس کے واجبات لازمی ہیں. اگر اس سے ہٹ کے کوئی نماز ادا کر رہا ہے تو نماز ہی نہیں ہوئی. تو پتہ چلا، ہاں ایک نظریہ لوگوں کا یہ، ارے یار اللہ قبول کرے گا، تو حکم بھی تو اللہ نے دیا ہے. اعضائے وضو دھونے کا حکم کس نے دیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے دیا ہے. حد بھی بتائیے اس کی. طہارت کا حکم کس نے؟ لا یمسہ الا المطہرون، اور نہیں چھوتے اس کو بغیر طہارت کے کتاب کو. تو یہ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے دیا ہے نا. تو بھائی اس کو سمجھو نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو پوری پوری. جبھی تو کوئی چیز اثر نہیں کرتی، رنگ نہیں لاتی، کیونکہ وہ اپنے پیٹرن کے مطابق نہیں ہوتی. جو اس کا خاکہ ہے، جو اس کا نمونہ ہے، جو اس کا سیمپل ہے، اس کے مطابق نہیں ہوتی. اگر کوئی پروڈکٹ لے کے جائے مارکیٹ میں اور ایک سیمپل دے کے آ جائے، مثال دے رہا ہوں کہ یہ چیز دیں گے صاحب ہم آپ کو، اور اس کے بجائے 2 نمبر مال بھیج دے، تو کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ یہ دنیا کا معاملہ بتا رہا ہوں. کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ کہے گا صاحب کیسی بات کرتے ہیں آپ نے چیز یہ دی ہے سیمپل میں، اور یہ کیا چیز دے رہے ہو، یہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں. تو کیا وہ عبادت قابل قبول ہوگی رب کی بارگاہ میں جو اس پیٹرن کے مطابق نہ کی گئی ہو جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا؟ اچھا، اب اس میں سب سے زبردست بات کیا ہے؟ وہ فرائض اور واجبات کے ساتھ کر دیا تاکہ سب کا بیڑا پار ہو جائے. جو اتنا کام بھی کر لے گا تو اس کا بیڑا
پار ہو جائے گا. تو کم از کم اتنا تو جانو. دیکھو ایک چیز ہے فرض، ایک چیز ہے واجب، پھر ایک چیز ہے موقدہ، پھر نوافل مستحبات. تو فرض کی مثال کیسی؟ لزوماً کرنا ہے. 4 فرائض ہیں وضو کے، اگر وہ ادا کر لیے تو نماز ہو جائے گی. 4 فرائض تو پتہ ہے نا سب کو؟ کیا ہے 4 فرائض؟ چار فرائض کعبین یعنی کونی تک ہاتھوں کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا ایک بار، لیکن کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. چہرے کی ٹکلی دھونا ایک بار، جہاں سے بال اگتے ہیں اور یہ تھوڑی تک، اور یہ کان کی لو سے یہ یہاں تک. دوسرا فرض. تیسرا فرض کیا ہے؟ فمسحو، سر کا مسح، راس، سر کا مسح کرنا. اور چوتھا فرض کیا ہے؟ دونوں ٹخنوں سمیت، یہ گول گول ہڈی ہوتی ہے نا پنجوں کے ساتھ لگی ہوئی، ان کے ساتھ پیر کا دھونا، یہ فرض ہے. یہ نماز کے لیے لازم ہے. جس کا وضو نہیں ہے اتنا کرے گا تو وضو ہوگا. جب وضو ہوگا تو نماز ہوگی. جب وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ شرط تو پوری کی نہیں. اور وضو سے پہلے طہارت پاکی، طہارت کی بھی اقسام ہے، اس بیان میں لے کر چلوں گا. کلمہ پڑھنے میں کیا حرج ہے بھائی؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. جو بولتے ہیں ان سے پوچھیے کیوں نہیں پڑھنا چاہیے. اصل میں جب سطر کھلا ہو آپ کا تو اس وقت کوئی تسبیح یا کلمہ یا آیت قرآن نہ پڑھی جائے. حالت غسل میں اکثر آج کل تو باتھ روم بند ہو گئے نا بالکل، تو سطر لوگوں کا کھلا ہوتا ہے، تو اس میں کلام نہیں کرنا چاہیے. جب انسان بیت الخلا جاتا ہے یا غسل کرنے کے لیے برہنگی کی حالت میں جاتا ہے تو جو 2 فرشتے ہیں یہ بھی رک جاتے ہیں باہر، کرامن کاتبین جو کہلاتے ہیں، یہ بھی باہر رک جاتے ہیں. آپ نے بات پوچھ لی تو بتا دوں. اب تو یہاں تو باتھ روم سنگر بنے ہوئے لوگ بھائی، اپنے آپ کو ماڈرن کہنے لگے، جبکہ انتہائی فرسٹریشن کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں، دقیانوس لوگ ہوتے ہیں وہ. تو وہ فرشتے بھی باہر حیا کرتے ہیں اس سے. آج برائی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں کی آنکھوں سے حیا اڑ گئی ہے. حیا کرتے ہیں وہ، جب وہ حیا کرتے ہیں رک جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی منہ سے کوئی لفظ نکالتا ہے، جیسے ہی منہ سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو اندر آ جاتے ہیں اور اس کو لعنت کرتے ہیں. لعنت ہو تجھ پر، ہم نے تجھ سے حیا کی لیکن تم نے ایسا فیل کر کے ہمیں مجبور کیا کہ ہم آئیں اور آ کر لکھیں تیرا معاملہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بہت سے باتھ روم میں بیٹھے ہوئے آواز لگا رہے ہوتے ہیں، سب غلط ہے. یہ نہانے چلے جاتے ہیں، وہاں سے شور مچا رہے ہوتے ہیں جبکہ برہنگی کی حالت میں ہوتے ہیں. ہاں کپڑے دے دو تو تولیہ دے دو، یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. سطر کیا ہے ایک مرد کے لیے؟ ناف سے لے کر گٹھنوں کا یہ حصہ جو ہے نیچے، نماز پڑھتے ہیں ٹھٹا پڑ جاتا ہے نا، یہ ایک گٹھا سا بن جاتا ہے، اس کے نیچے والا حصہ، یہ حصہ اگر بلا کسی شرعی عذر کے آدمی اکیلے کمرے میں، لوگ انڈر ویئر پہن کے سوتے ہیں، جہالت پلے درجے کی، بغیر کسی شرعی عذر کے کھلا ہوا ہے تو مسلسل گناہ میں لکھا جائے گا وہ، جب تک وہ اس حالت میں رہے گا. یہاں تو لوگوں کو اتنا شارٹ پہن کے موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں تو پورے ہی کھل جاتا ہے، اور پھر سلام کرتے ہیں. جب ایسا شخص سلام کرے اس کو جواب نہ دو جس کا سطر کھلا ہو. یہ حال ہو گیا، یہ حال ہو گیا لوگوں کا. ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے نا، حقیقت روایات میں کھو گئی،
یہ امت خرافات میں کھو گئی. اپنی چیزیں چھوڑ کے دوسروں کی چیزوں کو اختیار کرنا بڑا فخر سمجھتے ہیں. ٹرینڈ چل گیا ہے وہی بھیڑ والا ٹرینڈ. کدھر جدھر ایک بھیڑ چل دی سب کے سینگ اسی طرف ہے. پوچھ رہے ہیں کدھر جا رہا ہو, ہمیں کیا پتا وہ ادھر جا رہا ہے. اس سے پوچھا تم کدھر جا رہے ہو, بولے ہمیں کیا پتا وہ جا رہا ہے ادھر. بولے تم سے پوچھا بھائی تم کدھر جا رہے ہو, بولے ہمیں کیا پتا, بولے وہ تو آگ میں گر گیا. اب یہ بھی گرنا شروع ہو گئے سارے. آگ کی معرفت نہیں ہے. اللہ نے جو جہنم کو آگ سے تشبیہ دی ہے نا, اس کی معرفت نہیں ہے. اس سے پوچھو اگر حقیقی معنوں میں آگ کی معرفت کا اندازہ ہو جائے نا تو پھر سب کچھ بھول جاؤ گے. آج آپ کے سامنے یہ جو آگ جل رہی ہوتی ہے نا, اس کی معرفت ہے. اس میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا آدمی؟ اس آگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا آدمی؟ کیونکہ اس کو جانتا ہے. اور جہنم کا جو اللہ نے بار بار تذکرہ کیا ہے, بار بار تذکرہ کیا ہے, وہ کہے گی ہم حل من مزید, حل من مزید, اور کچھ ہے اور کچھ ہے اور کچھ ہے. اس کی معرفت نہیں. یعنی کہتے تو ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یقین نہیں رکھتے. یقین اس چیز کا نام ہے کہ اس کا اگر اندازہ کسی کی ہارمفلنس کے متعلق آپ کو بتایا جائے, اب وہ صرف بتایا جائے, یہ بات کہیں سے سنی تو علم الیقین ہو گیا. علم ہو گیا بھائی ہے. جب اس کا مشاہدہ کیا, اس کو دیکھا آنکھ سے دیکھا تو عین الیقین ہو گیا. اور جب اس کو برت لیا قوت لامسہ کے ساتھ, باسرہ کی بات نہیں کر رہا, باسرہ صرف نگاہ ہے, لامسہ کے ساتھ چھو کے دیکھ لیا تو اس کی ہارمفلنس کا اندازہ ہو گیا کہ کتنی خطرناک ہے یہ. سمجھ رہے ہیں؟ قوت لامسہ کے ساتھ. تو بس یہ اللہ نے نشانی ایک آگ کی صورت میں بھیج دی ہے جس سے ڈرایا گیا ہے. تو یہ آگ اتنی خطرناک ہے جو کتنے سمندر ڈال کے ٹھنڈی کر کے بھیجی گئی ہے. یہ کالی تھی تب اس کا یہ رنگ تبدیل ہوا ہے. اسی آگ سے اللہ نے ڈرایا ہے بار بار. دیکھو چلو بیان کہیں سے کہیں نکل گیا. ایک بات سمجھاؤں آپ کو, درود شریف پڑھ لیجئے بھائی. اللہم صلی